اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ ناظرین کرام، مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت انشاءاللہ آغا اس کا ترجمہ کریں گے اور آپ کی خدمت میں کچھ عرض کریں گے، فرمائیں گے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے، تمام علماء اعلام، مراجع تقلید، تمام علماء حق، تمام ناظرین، تمام مومنین مومنات، تمام عالم انسانیت کی خدمت میں عید اکبر، عید سعید، جو عظیم ترین عیدوں میں سے ایک عید ہے، اس کا ذکر کر رہا ہوں اور اس کی تبریک و تہنیت پیش کر رہا ہوں۔ وہ ہے عید غدیر۔ یقیناً عید غدیر سے بڑھ کر کوئی عید نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور ہم سب کی جانب سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں اس عید سعید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کی عیدی ہمیں ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے نوازے گا۔ آئیے آج کے اس ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین کو بھی میری طرف سے عید اکبر، عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ اور آپ نے پہلے ہی یہ آیت جو شاید مجھے پڑھنی چاہیے تھی اس کی تلاوت کر دی ہے، تو بس پھر میں جلدی اس کا ترجمہ بیان کر دوں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ آیت بہت ہی مشہور و معروف کہ جس میں پیغمبر اسلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے رسول، آپ اس پیغام کو کہ جو کہ آپ کو دیا جا چکا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر آپ نے اس کام کو انجام نہ دیا، گویا آپ نے رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ یعنی یہ کام اتنا زیادہ ضروری، اتنا زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ آپ کی 23 سال کی جو خدمات، جو قربانیاں، جو زحمتیں آپ نے برداشت کی، جو مشقتیں برداشت کی، وہ ایک طرف، اس حکم الہی، ایک حکم الہی ایک طرف، یعنی اس کا وزن جو ہے آپ کی پوری مکمل خدمات کے برابر ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ ولایت کا اعلان تھا جو پوری شریعت کے برابر ہمارے سامنے آج موجود ہے۔ یعنی اگر کسی نے ولایت کا انکار کر دیا، ولایت کو قبول نہیں کیا، گویا اس نے شریعت کو قبول نہیں کیا ہے۔ آئیے آج کا سلسلہ ہم لوگ اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ میں کمل باڑہ میں رہتا ہوں، اور دارو کیسے چھوٹ سکتا ہے شرابیوں کا؟ جی، ہمارے چھوٹے بھائی کا یہ بظاہر یہ سوال ہے کہ کس طریقے سے انسان شراب نوشی سے دور ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک ایسی منحوس چیز ہے، یہ ایک ایسی بری عادت ہے کہ جس کے سلسلے میں دونوں اثرات پائے جاتے ہیں۔ ایک تو جو اسپرچول اثر ہے وہ اپنی جگہ پر، اور جو فزیکل اثرات ہیں وہ ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس سے کڈنیز خراب ہو جاتی ہیں، آدمی کا لیور خراب ہو جاتا ہے، اور ڈھیروں بیماریاں جو اس سے لگتی ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ جو ایک معنوی نقصان اس سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ روایات میں ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں کبھی جان بوجھ کر اس چیز کو، اس منحوسیت کو اپنے لبوں سے لگا لے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں تو اس سے دور رہنا چاہیے۔ دوسرے مرحلے میں اگر کوئی اس چیز میں مبتلا ہو گیا ہے تو وہ اپنے آپ کو پہلے تو لعنت و ملامت کرے، اس کے بعد جو ہے توبہ کرے اور عہد کرے کہ وہ آئندہ سے اس کام کو نہیں کرے گا۔ اور اس کے سلسلے میں دیکھیے، دعا سے کام چلنے والا نہیں ہے، آپ کو خود جو ہے اس کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ اپنے آپ کے ساتھ یہ جنگ ہے جو انسان کو کرنی پڑے گی تاکہ اس چیز سے نجات مل سکے۔ اور بہت سارے ڈاکٹرز وغیرہ کے پاس بہت سارے نسخے ہیں کہ وہ کس طریقے سے وہ اس چیز سے آپ کو چھوٹ دلا سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میں مہاراشٹر سے بات کر رہی ہوں۔ مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد میں نے اسلام قبول کر لیا،
बट इस्लाम के बारे में पूरी तरह से मैं फॉलो नहीं करती थी, इस्लाम से रिलेटेड मुझे कुछ भी पता नहीं। धीरे धीरे मैं नमाज इस्लाम से रिलेटेड हर बातें सीख रही हूँ, इस्लाम को जानने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मेरे शोहर बार बार मुझे एक ये है हिंदू ऐसे नहीं हो सकती, तुम लोग मानो ये बन सकते, बार बार मुझे जलील कर रहे हैं। तो ये सही है क्या? अगर मैं सबसे दिल से इस्लाम कबूल कर दिया है, इस्लाम की राह पे दीनी तालीमात हासिल करना चाहती हूँ, उस राह पे चलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे शोहर मुझे हर बार जलील कर रहे हैं, मेरी खामियां मुझे बता रही है कि हिंदू ठीक है लेकिन इस्लाम में बताया गया है कि कोई गैर मजहब को भी तुम नाम नहीं रख सकते हो या फिर उनको उनकी जो भी कमियां हैं वो नहीं दिखा सकते हो। लेकिन ये बार बार मुझे उन चीजों को बता के या फिर इस तरह से वो टॉर्चर कर के जलील कर रहे हैं। क्या ये सही है? प्लीज मुझे इसका आंसर दीजिए ताकि मेरे शोहर भी इसके रिगार्डिंग जो भी कुछ बातें रहेगी वो सुन सके। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ये हमारी खार का ये मैसेज है। उनका कहना ये है कि वो दूसरे मसलक से उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और अब जो है वो उनके जो शौहर हैं वो उनको उनके पुराने मसलक की वजह से उनको टोकते हैं और ये कहते हैं बज़ाहिर कि आप जो है चाहे जितनी मेहनत व मशक्क़त कर लीजिए लेकिन जो है आप एक नॉर्मल मुसलमान की तरह नहीं हो सकते हैं, आपके यहाँ ये ख़राबियाँ थीं, ये थी, ये वो था। बहुत सारे एतराज़ात बहरहाल उन्होंने किया है। इसका जवाब ये है कि इंसान का क्या पास्ट था उससे मतलब नहीं है। इस्लाम ये देखता है कि उसका प्रेजेंट कैसा है और उसकी आक़िबत कैसी होने वाली है। हमारे यहाँ न जाने कितनी मिसालें मौजूद हैं। अगर आप सबसे पहले अगर आप चाहें तो ख़ुद जनाब सलमान फ़ारसी का अगर आप मिसाल लें तो जनाब सलमान फ़ारसी अहले फ़ारस से थे, मुसलमान भी नहीं थे और दूसरे मसलक से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इस्लाम को कबूल करने के बाद इस दर्जे तक पहुँचे कि आप ईमान के 10वें दर्जे पर फ़ाइज़ हो गए। तो ये कहना कि तुम आउटसाइडर हो, तुम बाहर से आए हो, तुम्हें वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी जो हमारे यहाँ, क्योंकि मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ है, मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुआ, ऐसे माशरे में पैदा हुआ हूँ तो मेरे पास कुछ फजीलत है, ऐसा नहीं है। और न फ़कत ये कि इस्लाम ने इजाज़त नहीं दिया है कि आप रोकिए, बल्कि क़ुरान में मज़म्मत भी किया है कि जो लोग दूसरे को यसुद्दून अन्नास अन सबीलिल्लाह यानी राह खुदा से उनके रास्ते को बंद कर देते हैं। अब एक मोमिना है जो इस्लाम को अपने दिल से कबूल कर रही हैं, लेकिन कुछ खुद साख्ता और ख़ुद को मोमिन समझने वाले लोग ऐसे हैं जो उनको बार बार उनकी गुज़िश्ता ज़िंदगी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये असलन क़त्अन जायज़ नहीं है, बल्कि हमें ऐसे लोगों का इस्तक़बाल करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उन्होंने इस्लाम अपने वालिदैन की वजह से नहीं कबूल किया है, बल्कि अपनी तहक़ीक़, पढ़ने लिखने और रिसर्च के बिना पर कबूल किया। यकीनन अल्लाह की निगाह में, उसके रसूल की निगाह में ऐसे लोगों का मर्तबा उन मुसलमानों से यकीनन बालातर है, बुलंदतर है, जो बिना तहक़ीक़ के और सिर्फ़ इस बिना पर चूँकि हमारे वालिदैन मुसलमान थे लिहाजा हम भी मुसलमान हो गए, उनसे यकीनन बालातर है। जी, अगला सवाल देखते हैं। हम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद रियाउल इस्लाम, हम मालदा से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है कि जब मैं कुरान पढ़ने के चाहता हूँ, पढ़ना नहीं आता है, मेरा ख्वाहिश है कुरान पढ़ने के लिए। और एक सवाल है, जब मैं वुजू कर लेते हैं ना, तब मेरा पेट का प्रॉब्लम हो जाता है, गैस टूट जाता है, उसका पहले कुछ भी नहीं होता। इसका लिए कोई हाल है तो मैं हाजी साहब को बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। बरादर का सवाल ये है कि उन्हें कुरान सीखना है। बहुत सारे, अगर मैं तो पहले कहूँगा कि अगर आपके महल्ले में कोई आलिम है, आपके घर में कोई आसपास में है तो या मकतब है, तो वक्त निकाल कर वहाँ के आलिम से रुजू करें ताकि वो आपको फ़ेस टू फेस आमने सामने बैठ के कुरान के बारे में और पढ़ना सिखाए। अगर ये इम्कान नहीं है तो आजकल यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस मौजूद हैं, जिसमें से अगर आप खोल कर पढ़ना चाहें तो आप उससे कुरान पढ़ना सीख सकते हैं। आज के ज़माने में कम से कम हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम ये कहें कि हमारे पास एक्सेस नहीं था, हम पहुंच नहीं सकते थे, या कम से कम आज के लॉकडाउन के सिचुएशन में तो ये भी कहा जा सकता था कि हमारे पास टाइम नहीं था। आज के ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास टाइम भी है और रिसोर्सेज भी। दूसरा सवाल जो हमारे मौसूफ ने पूछा
وہ یہ ہے کہ وضو جلدی جلدی باطل ہو جاتا ہے۔ وضو کی ضرورت جو ہے واجبات کو انجام دینے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر واجبات جن میں سے خط قرآن کو یعنی قرآن کے اوپر جو لکھی ہوئی اسکرپٹ ہے اگر اس کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں تو باوضو ہونا ضروری ہے۔ پنجگانہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، واجب یا مستحب نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ اگر کسی نے نظر کیا ہے کہ فلاں کام میرا ہو گیا تو میں وضو کروں گا تو واجب ہو جاتا ہے۔ طواف کے لیے، طواف خانہ خدا کے لیے اور نماز طواف کے لیے وضو شرط ہے۔ اس کے علاوہ سجدہ سہو اور بھولا ہوا تشہد یا سجدہ اس کے لیے وضو شرط ہے۔ اس کے علاوہ وضو شرط نہیں ہے، لہذا دوسرے کاموں کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان پورا دن جو ہے باوضو رہے۔ رات میں سونے سے پہلے بھی مستحب ہے کہ وضو کر کے سوئے، لیکن اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ جناب جاوید بھائی مولانا صاحب السلام علیکم، میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جناب آپ کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 17 جس میں یہ لکھا ہے لیسا علامہ حرجم علی مریض حرج والا، تو اس آیت کی وضاحت چاہتے تھے کہ اس میں زنگڑے اندھے بیمار آدمیوں کو کن کن عبادتوں سے چھوٹ ملی ہے جس میں جو رسول کے اطاعت کرنے والے ہیں ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ لنگڑے لوگ کی عبادت نہیں کر سکتے، اندھے بھی عبادت کرتے ہیں، لنگڑے بھی عبادت کرتے ہیں، اور مریض کے لیے بھی نماز جو ہے وہ واجب ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ ذرا اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ ہمارے بزرگ کا یہ سوال ہے کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 17 میں قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اندھے ہیں، جو لوگ ایک پیر سے لنگڑے ہیں یا جو لوگ مریض ہیں ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ کہا کہ یہ کون سی عبادتیں ہیں؟ یہاں پر جو صفات بیان کی گئی ہیں اندھوں کے لیے یا جو ہاتھ پیر سے معذور ہیں ان کے لیے یا مریض کے لیے، یہ عبادت کی بات یہاں پر نہیں کی گئی ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو چھوٹ ہے، اجازت ہے کہ آپ میدان جنگ میں جہاد میں شرکت نہ کریں۔ جو لوگ جسمی طور پر، ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آدمی جسمی طور پر فٹ نہیں ہے، صحیح و سالم نہیں ہے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا ہے، پیر سے چل نہیں سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگ میدان جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں، یا مریض ہے۔ اس سے نہ فقط یہ کہ خود جنگ نہیں کر سکتا ہے بلکہ جو لوگ آس پاس میں جنگ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک ذمہ داری بنی رہے گی ہمیشہ کہ ان کا خیال رکھیں کہ کہیں خدا نخواستہ ان کو کوئی حادثہ ان کے ساتھ کوئی پیش نہ آ جائے۔ لہٰذا جہاد بالسیف یا میدان جنگ میں جہاد سے ان کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے، معاف کیا گیا ہے کہ یہ لوگ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جائیں، وَإِلَّا عبادت کے سلسلے میں اگر کوئی بستر مرگ پر بھی ہے تو بھی اس کے اوپر عبادت واجب ہے۔ جی اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، ماشاءاللہ عید غدیر قریب ہے، اس کے سلسلے میں چند سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 کہ غدیر اور خم کے کیا معنی ہے، اور مباہلہ اور غدیر کیا ان کے لیے قرآن میں کوئی آیت بھی ہے؟ نمبر 2 پالان ستر کا ممبر کس میدان میں بنایا گیا اور اس پر کس نے خطبہ دیا؟ خطبے کے کچھ بیانات بیان کریں جس سے کچھ غدیری پیغام پہنچے۔ نمبر 3 عید غدیر کو عید اللہ الاکبر کیوں کہتے ہیں؟ عید فطر اور عید قرباں سے کیا بڑی عید ہے؟ اس دن کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 4 کیا عید غدیر کی نماز واجب ہے؟ عید غدیر کا روزہ مومن کھلوا سکتے ہیں؟ دلیل بیان فرمائے، شکریہ، خدا حافظ۔ ہمارے بھائی کا عید غدیر سے متعلق چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی آیت قرآن نازل ہوئی ہے اس سلسلے میں؟ تو سب سے پہلی آیت جس کا شروع میں پیغام دیا گیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کہ جس میں پیغمبر کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں کہ جو کہ اگر آپ نے نہ پہنچایا تو جیسے گویا ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے اپنی رسالت کا کام انجام نہیں دیا ہے۔ تو قرآن میں ایک آیت یہ ہے۔ دوسری آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 جسے آیے اکمال کہا جاتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے۔ تو یہ ایک دوسری آیت ہے جہاں پر اعلان ولایت کے بعد یہ آیت
پروردگار نے نازل فرمائی۔ یہ 2 آیتیں ہیں جو کہ غدیر سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال تھا کہ پالان شتر کا جو ہے ممبر کہاں بنا؟ پالان شتر کا یعنی جو شتر کہتے ہیں کیمل یا اونٹ کو، پالان شتر کہتے ہیں اس کے اوپر جو زین پڑتی ہے یا جو بیٹھنے کی جو چیزیں اس کے اوپر ڈالی جاتی ہیں اسے پالان کہتے ہیں۔ اور میدان غدیر خم کے میدان میں یہ ممبر بنایا گیا تھا اور اس کے اوپر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہیں سے اعلان ولایت کیا۔ اگلا سوال تھا کہ کیا یہ عید اکبر یعنی سب سے بڑی عید ہے، یا عید فطر اور عید قربان سے بھی بڑی عید ہے عید الاضحیٰ سے؟ تو یقیناً یہ سب سے بڑی عید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ فقط اگر ہم اور آپ خطبہ غدیر کو دیکھیں تو اس میں صرف اور صرف ہم لوگ جو ایک فقرہ جو سب سے زیادہ مشہور ہے، من کنت مولا فہاد علی مولا، اس فقرے سے اس فقرے کو زیادہ سنتے آئے ہیں اور ہمیشہ اسی کو کوٹ کرتے آئے ہیں۔ لیکن اگر ہم خطبہ غدیر کو دیکھیں تو اس خطبے میں نہ فقط پیغمبر اسلام نے ولایت امیر المومنین کا اعلان کیا تھا، بلکہ انہوں نے ائمہ طاہرین یہاں تک کہ اس خطبے میں امام زمانہ کا بھی ذکر کیا اور ان کی بھی وصایت اور ولایت کا اعلان کیا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے کیونکہ تمام ائمہ کی ولایت کا اعلان اس میں کیا گیا ہے اس عید کے دن، لہٰذا یہ سب سے بڑی عید ہے۔ اس کے علاوہ نماز عید غدیر واجب نہیں ہے۔ اس دن جو روزہ رکھا جاتا ہے یہ مستحب روزہ ہے، مستحب مؤکد ہے، بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی مومن دعوت دے کہ آپ روزے کو افطار کر لیں تو آپ مومن کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو مومن کی دعوت کو قبول کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور روزے کا بھی ثواب ملے گا۔ جی السلام علیکم، میں یو پی بلند شہر کا رہنے والا ہوں، اور میرا سوال ہے کہ اگر کسی لڑکی کی شادی ہوئی ہو اور 6 مہینے کے بعد وہ اپنے گھر پہ واپس آ کے بیٹھ گئی ہو اور طلاق نہ ہوا ہو تو کیا اس کی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ شکریہ بہت بہت۔ جی، بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی کی شادی ہوئی ہو اور وہ اپنے میکے میں 6 مہینے آ کر بیٹھ گئی ہو تو کیا اس کی دوبارہ شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 6 مہینے کی مدت کسی پروڈکٹ کی طرح نہیں ہے کہ ایکسپائر ہو جائے گا۔ اگر وہ 6 سال بھی اپنے گھر پر رہتی ہے تب بھی وہ اپنے شوہر کے عقد میں ہے، اس کے نکاح میں ہے، وہ کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی ہے۔ جی اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم جاوید انکل، میں محمد بول رہا ہوں دلی سے۔ دوستوں مجھے بہت آپ 2 سوال پوچھنا ہے، جس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ مولا حضرت عباس علیہ السلام کی کتنی اولادیں تھیں اور ان کے کیا کیا نام تھے، اور جو ان کی اولاد بچی تھی تو وہ کہاں گئیں؟ اور دوسری بات ہے کہ جو حضرت ابو طالب اور حضرت مطلب کی جو بچے تھے، حضرت مطلب کے ابو طالب کے کتنے بھائی تھے؟ ان 2 سوالوں کا جواب دے دیں تو بہت بہت آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم۔ بھائی کا پہلا سوال یہ ہے کہ جناب ابو الفضل عباس کی کتنی اولاد تھی؟ روایات میں ہے کہ کچھ روایت میں کہا جاتا ہے کہ 2 اولاد تھی، جس میں سے ایک جو ہے عبید اللہ، دوسری اولاد فضل، جس کی وجہ سے آپ کی کنیت بھی ابو الفضل تھی۔ ایک یہ دوسری روایت میں ہے کہ نہیں، آپ کی 3 اولاد تھی، جس میں ایک نام قاسم کا بھی اضافہ ہوتا ہے، اور بعض روایت میں لفظ حسن بھی دیکھا گیا ہے۔ تو روایتیں مختلف ہیں، اور کہیں پر جو ہے 2 فرزند کا ذکر ہے، کہیں پر 3 فرزند کا ذکر ہے۔ کربلا کے بعد جو ہے ان کی آل اولاد رہی ہیں اور یہ سلسلہ آگے چلا ہے، یہاں تک کہ ابھی بھی آپ کی فرزندان میں سے آوان جو ایک قبیلہ کہہ لیے یا ایک گروہ ہے جو اپنے نام کے آگے آوان لکھتا ہے فیملی نیم میں، پاکستان میں کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں، یہ اس بات کے کلیم کرتے ہیں، اس بات کو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب جو ہے اہل جناب عباس کی نسل سے ہیں۔ اگلا سوال جو تھا وہ یہ کہ جناب ابو طالب کے کتنے بھائی تھے؟ جناب ابو طالب کے بھائیوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ
بعض روایت میں 10 بھائی کا ذکر ہوا ہے، بعض میں 12 کا ذکر ہوا ہے، جس میں سب سے بڑے بھائی جناب حارث یا حرث کے نام سے تھے، جو جناب عبد المطلب کی حیات میں ہی اس دنیا سے چلے گئے، اور سب سے چھوٹے بھائی جناب عبداللہ جو کہ پیغمبر کے والد محترم تھے۔ جی اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر شکیل نوگامی میرٹھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، پہلے تو آپ سے آج ایک گزارش ہے میری، التماس ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو میں اپنے ناظرین سے بھی اور آپ سے بھی اور آغاز سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری والدہ کی اصالِ ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں اور دعائے مغفرت میں میرے والدین کو یاد رکھیں۔ تو یقین ہو گیا جاوید بھائی۔ جاوید بھائی، آغاز سے میرا سوال یہ ہے کہ اب کی ماہ رمضان آنے والا ہے، تو آپ کی عزاداری منانے کا کیا طریقہ ہوگا ہمارا؟ کیونکہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے گیدرنگ تو ہو نہیں پائے گی، ہم لوگ شاید جلوس نہیں نکال پائیں گے، پابندی لگے گی ہمارے جلوسوں پر گیدرنگ کی وجہ سے، اور ہم جس طرح سے گزشتہ سالوں میں عزاداری مناتے چلے آئے ہیں شاید اس سے اب کے محروم ہوں گے ہم، جہاں تک میرا اندازہ ہے جیسا کہ حالات بتا رہے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے گھروں میں عزاداری منائیں گے، اور وہ بھی کس طرح منائیں؟ یا امام باڑوں میں اگر مجلس ہوگی تو کتنے آدمی اس میں شریک ہوں گے؟ کیونکہ امام باڑہ تو ماشاءاللہ بھر جاتا ہے جب مجلس سے ادا ہوتی ہے، تو اب کیا طریقہ ہے عزاداری منانے کا؟ طریقہ کیا ہونا چاہیے اس سال؟ کیا عزاداری منائیں؟ آغاز میرا یہی سوال ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ بھائی کا ہمارے سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں ان کو تسلیت پیش کرنا چاہتا ہوں ان کے والدہ کی رحلت پر، ان کے انتقال پر، اور ان کے لیے بھی اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں، اور ان سب کو جو ہے پروردگار ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے۔ سوال ہمارے محترم بھائی کا یہ ہے کہ اس سال ماہ محرم میں ہم کس طریقے سے عزاداری کریں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تقریباً ہم سب کے ذہنوں میں ہے کہ اس سال کی عزاداری کا کیا ہونے والا ہے۔ مراجع کرام نے اپنے پیغامات میں بیان فرما دیا ہے، اعلان فرما دیا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے عزاداری کرنی ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمہ آغا سیستانی نے ایک ایک پیغام میں، جو کہ ان کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ گائیڈ لائنز انہوں نے اس میں ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک ذکر، سب سے پہلی بات جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی عزاداری کو برقرار رکھتے ہوئے اور اپنے اس ہمیشہ کو جو ٹریڈیشن ہمارا ہے، جو ایک یہ عزاداری کا جو سلسلہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے۔ اس سال اس کے اندر کچھ تبدیلیاں یقینی طور پر ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے گھروں میں ایک مجلس کا ماحول بنا کے رکھیں، ایون جب ہم لوگ لائیو ٹیلی کاسٹ مجلس سن رہے ہوں تو بھی۔ عام طور پہ جب ہم لوگ گھر پہ مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو مجلس ٹی وی پر آن ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی اور سے بات کر رہا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجلس کا ماحول گھر میں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم کو یہ اجازت ملتی ہے کہ ہم باہر امام بارگاہوں میں، امام باڑوں میں یا مسجدوں میں اپنی مجلس کو برگزار کر سکیں، تو اس میں سب سے اہم چیز آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو احتیاطی چیزیں ہیں، یعنی جو ہیلتھ ریگولیشنز کے اکارڈنگ جو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے، سینیٹائزیشن کا خیال رکھا جائے، ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنا واجب ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کر سکتے ہیں تبھی ہمیں اجازت ہے کہ ہم مجلس کو برگزار کریں۔ تیسری چیز، ہم صرف اور صرف مجلس کے ذریعے سے محرم کو اپنے لمیٹڈ نہ کریں، بلکہ اپنے اس محرم کو فزیکل طور پر بھی اس کا اظہار کریں۔ دو طریقہ آپ نے بیان فرمایا، ایک یہ کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ ایکٹیو ہیں، جو لوگ آج کے زمانے میں تقریباً سبھی ہیں، تو ہم اپنے اس محرم کو، اپنے اس غم کو، اس عزاداری کا اظہار اپنے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے سے، دوسروں کو سلام کے ذریعے سے یا اپنے اسٹیٹس کے ذریعے سے
اس کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو سیاہ پوش کریں. کم سے کم اپنے گھر کے باہر دروازے پہ ایک کالا پرچم لگائیں جس کے ذریعے سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ گھر عزادار کا گھر ہے, یہ گھر امام حسین کے چاہنے والوں کا گھر ہے, یہ گھر وہ ہے کہ جہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کا, اپنے بیٹے کا پرسہ لینے آتی ہیں. تو اس طریقے سے بھی اپنے غم کو ہم اظہار کریں. خاص طور پر آپ نے ایک جو اہم چیز ہے وہ ہے تبرکات کے حوالے سے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ممکن نہیں ہے کہ ہم پورے ہیلتھ کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے اکارڈنگ اگر ہم تبرک کو نہیں بانٹ سکتے ہیں تو ہم اس کے بدلے میں جو را مٹیریل ہے, کسی کو گیہوں کی ضرورت ہے تو بانٹ دیا, کسی کو چاول کی ضرورت ہے تو ایسے بانٹ دیا, تاکہ احتیاط کا بہرحال خیال رکھا جا سکے. ضروری نہیں کہ ہم پکا کے ہی بانٹیں, بنا پکائے بھی ہم بانٹ سکتے ہیں. اس کی طرف بھی آپ نے اشارہ فرمایا. آغا خامنہئی نے بھی اپنی ایک تقریر میں اس طرف اشارہ کیا ہے. ان سے جب سوال کیا تو آپ نے کہا کہ میرے طرف سے ایک چیز کو جو لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے وہ یہ ہے کہ جو بھی گائیڈ لائن جو ڈاکٹرز ہیں جو ہیلتھ کو جو مد نظر رکھتے ہیں وہ مجھے پرووائڈ کریں گی, وہی گائیڈ لائن میری طرف سے عوام کے لیے بھی ہوگی. یعنی انہوں نے بھی جو ہے ہیلتھ کو مقدم قرار دیا ہے. انشاءاللہ کہ ہم تو دعا کریں گے کہ یہ وبا جلد از جلد ختم ہو جائے. اگر نہیں ختم ہوتی ہے تو ہماری سیفٹی, ہماری ہیلتھ ہمارے لیے پرائرٹی ہونا چاہیے, تاکہ اگر اس سال ہم لاک ڈاؤن کی سچویشن میں جس طریقے سے ہر سال ہم لوگ عزاداری کرتے ہوئے آئے ہیں نہیں کر سکے ہیں تو کم سے کم اگلے سال باقی رہ جائیں تاکہ ہم اس سال کو بھی جبران کر سکیں. اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام سید احمد علی ہے, میں شہر علی پور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں مطلب اتنا ہے اس کورونا وائرس کے ماحول میں مطلب دل کو سکون چین کچھ بھی نہیں مل رہا ہے, بہت پریشانیاں ہیں. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اس سے ہم کیسے باہر آ سکتے ہیں, مطلب دینی اعتبار سے ہمیں اب کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بہت کچھ شکریہ. بھائی کا سوال یہ ہے کہ دینی اعتبار سے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں جہاں سب ڈپریشن میں ہیں تھوڑا سا وہ واپس اس ڈپریشن سے باہر نکل سکیں. دیکھیے یہ ایک بہترین وقت ہے, ایک بہترین فرصت ہے, موقع ہے جو ہم کو ملا ہے اور قدرت نے ایسا انتظام کیا ہے کہ جس میں ہم اپنے زندگی کو بدل سکتے ہیں. ہم اپنی زندگی کے بہت سارے کام جو ہمیشہ یہ کہہ کے ٹال دیتے تھے کہ جب وقت ملے گا تو کریں گے, تو یہ شاید وہ وقت قدرت نے ہمیں فراہم کیا ہے جہاں پر ہم اپنے پرانے کاموں کو کر سکتے ہیں, جس میں سے اگر کچھ کتابیں ہوں جس کو ہم مطالعہ کرنا چاہیں جس سے ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو اور ہماری معرفت میں بھی اضافہ ہو, تو میں سب سے پہلے مرحلے میں یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ کتابوں کی طرف جائیں. دوسرا, کم از کم ہم سب ایک مرتبہ قرآن کے ترجمے کو پڑھ سکیں. اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کے ترجمہ پڑھیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ جو ہم صبح شام نماز میں کم از کم جو سورے پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. یا اگر اس سے آگے کوئی بڑھنا چاہتا ہے تو کلام معصوم ہے, نہج البلاغہ موجود ہے, اس کی طرف بڑھیں. اپنے آپ کو ہم جو وقت ملا ہے اس سے آپٹیمم یوٹیلائزیشن کریں اور ان چیزوں سے زیادہ استفادہ کریں جس کو ہم لوگ ہمیشہ لاسٹ میں رکھتے تھے کہ اگر وقت ملے گا تو یہ کریں گے. تو انشاءاللہ ہم اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان چیزوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم. مولانا صاحب سے مجھے یہ پوچھنا ہے جاوید بھائی کہ تشہد جیسے میں نماز میں پڑھتی ہوں, پوری نماز تو ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد جب تشہد پڑھتے ہیں تو کچھ باتیں جیسے یاد آنے لگتی ہیں اپنے میں, تو میں بار بار تشہد کو جو ہے لگتا ہے مجھے کہ میں غلط پڑھ رہی ہوں, تو پھر سے میں اس کو صحیح کر کے پڑھتی ہوں. تو میری نماز خراب تو نہیں ہوتی ہے, صحیح ہو جاتی ہے. اور دوسرا کوشچن مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے پہلی رکعت نماز پڑھ رہی ہوں اور اس میں لگتا ہے کہ میں سجدہ بھول گئی, اب پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کر لیا یا بھول گیا, تو پھر سے میں سجدہ سہو کرتی ہوں تو میری نماز صحیح ہو جاتی ہے. اور پہلی رکعت میں جیسے الحمدو پڑھ لیا, اس کے بعد انا اعطینہ کی سورہ کے علاوہ کوئی اور سورہ منہ سے اگر نکل جاتا ہے تو اس کو ہم چھوڑ کے پھر سے دوسرا سورہ شروع کرتے ہیں, تو نماز صحیح رہتی ہے یا غلط ہو جاتی ہے میری نماز, اس کے بارے میں بتائیے گا مولانا صاحب. پہلا سوال جو ہے
وہ یہ ہے کہ جب تشہد کی حالت میں ہوتے ہیں تو پھر جو کبھی کبھی جو کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں اس کا خیال ذہن میں آنے لگتا ہے، تو کیا اس کے بعد ہم نماز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر صرف خیال کی حد تک ہے، ہو سکتا ہے چھوٹ گیا ہو سکتا ہے رہ گیا ہو، تو ایسے شک کی طرف اعتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے تشہد کو مکمل کر کے سلام دے کر نماز کو ختم کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا یہ کہ پہلی رکعت یہ کبھی آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ سجدہ بھول جاتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے. تو شک کی بنیاد پر اگر آپ کوئی چیز ایسی کوئی اضافہ ہو گئی ہے اس میں یا کم ہو گئی ہے تو آپ سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر سکتی ہیں. اگر سجدہ بھول گئی ہیں اور آپ کو یقین ہو جاتا ہے تو پھر سجدے کی بھی قضا کرنی پڑے گی، وإلا سجدہ سہو کے ذریعے سے آپ کی نماز صحیح ہے. تیسری چیز جو آپ نے سوال کیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پہلی دوسری رکعت میں کہ حمد کے بعد کبھی میں قل واللہ پڑھنا چاہ رہا ہوں اور ایک بارگی میرے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک نکل گیا مثال کے طور پر، تو کیا میں اس کو چھوڑ کر دوسرا سورہ پڑھ سکتی ہوں؟ یہاں پر ایک تھوڑا سا دقیق بات یہاں پر یہ بتا دوں کہ اگر کبھی ایسا ہو تو نصف سورہ پڑھنے سے پہلے یعنی آج جو سورہ ہم پڑھنا شروع کر چکے ہیں، اگر ہم اس کو مثال کے طور پر اس میں 4 آیتیں ہیں تو اگر 2 آیت پڑھنے سے پہلے 2 آیت یعنی تیسری آیت نہ پڑھی ہو، اگر تیسری آیت نہیں پڑھی ہے تو دوسری آیت پر اگر پہنچے ہوئے ہیں یعنی آدھے سورے سے پہلے ہیں تو ہم سورے کو رہا کر کے دوسرا سورہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے سورہ قل ھو اللہ شروع کر دیا ہے تو سورہ توحید کو ہم وسط میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں، پھر یہ سورہ توحید کو ہی ہمیں مکمل کرنا پڑے گا. جی اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم، میں بجنور سے بول رہی ہوں نقوی. میری کزن کی 7 سال پہلے شادی ہوئی تھی اور ان کے ایک بیٹا اور بیٹی ہے اور ان کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی ہے. اب وہ کیا کریں؟ کوئی دعا بتائیں یا کوئی عمل؟ شکریہ. السلام علیکم. دیکھیے اس ٹائم دعا بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت انہیں اپنے شوہر سے ساتھ مصالحت کرنی چاہیے اور ان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ وہ جو حقوق ان کو ہیں کہ جو عدالت کی رعایت کرنا چاہیے، اگر وہ عدالت کی رعایت کرتے ہیں تو ان کو اسلام نے چونکہ اجازت دی ہوئی ہے لہٰذا ان کو کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. لیکن دعا کس بات کی بتائی جائے کہ وہ پرانی والی دوسری والی کو چھوڑ دیں تو پھر اگلی بار ان کا فون آئے گا کہ مولانا صاحب کچھ دعا بتائیے کہ وہ پہلے والے کو چھوڑ دیں. لہٰذا دعا سے بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں آدمی اپنے حق کا مطالبہ کریں، اور اگر وہ حق جو ہے عدالت کے ساتھ دونوں کو دیتے ہیں تو چونکہ اسلام نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے لہٰذا وہ اس اجازت کا استعمال کر سکتے ہیں. اڑیسہ سے بول رہے ہیں، کٹک، اڑیسہ کٹک. میں سوال یہ ہے کہ ہم اہل سنت والے ہیں، جو میں ہر وقت شیعہ کا چینل دیکھ رہا ہوں، شیعہ کا بہت ماننے والا ہوں. یہ میں ہر وقت جو صبح نماز کے بعد صبح کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں 8 رکعت، 4 رکعت ہو رہی. 4 رکعت سے 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض. 2 رکعت جو سنت پڑھ رہے ہیں وہ کن سے منسوب ہے؟ میرا سوال ہے. بھائی کا ہمارے سوال یہ ہے کہ جو 2 رکعت نماز صبح کے ساتھ نماز صبح سے پہلے جو 2 رکعت سنت نماز جنہیں بھائی یہ کہہ رہے ہیں، جنہیں ہمارے یہاں نماز نافلہ کہا جاتا ہے، یہ کس سے منسوب ہے؟ نماز نافلہ یا نوافل جو دن بھر میں پڑھی جاتی ہے ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد اور مغرب عصر کے بعد اور صبح سے پہلے اور مغرب اور عشاء میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہے، یہ جو نوافل پڑھی جاتی ہے، اس کے سلسلے میں یہ وہ نمازیں ہیں جو پیغمبر اکثر پڑھا کرتے تھے اور کبھی کبھی اس کو ترک کر دیا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی ترک کرنے کی تاکہ مومنین اور مسلمان اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ یہ واجب نماز نہیں ہے. یہ ایک طریقہ ہوتا تھا شارع کا، معصومین کا اور پیغمبر کا کہ جس کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ کام واجب ہے، یہ کام واجب نہیں ہے. چونکہ اگر پیغمبر مستقل کوئی کام کرتے رہیں گے تو ممکن ہے کہ مسلمان کو یہ گمان پیدا ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز واجب نماز ہے. یہاں پر ساری نمازیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے. یہ وہ نمازیں ہیں جس کو پیغمبر کبھی پڑھتے تھے اور کبھی نہیں پڑھتے تھے، اسے نوافل کہا جاتا ہے. جی اگلا سوال.
अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई मौलाना साहब को। मैं नज़ीर अहमद आंध्र प्रदेश से बोल रहा हूँ। हमारे वालिद साहब के नमाज के सिलसिले में तो तकरीबन 18-19 साल तक तो कंप्लीट बेडरिडन थे। वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, ख्याल भी ठीक से नहीं था उनका। दूसरे लड़कों ने उनकी खिदमत किए, करने के बाद उनका इंतकाल हो चुका है। अब वो जो नमाजें छूट गई हैं उनकी जिंदगी में तो कैसा अदा हो सकता है, प्लीज इसको बताइए। ये सवाल मैंने तकरीबन 2 महीने से कर रहा हूँ, अब तक मुझे जवाब नहीं मिला है। प्लीज मेहरबानी से फिर जवाब दे। भाई का सवाल ये है कि आपके वालिद गालिबन काफ़ी अरसे से 17-18 साल से ज़ाहिरन वो बेडरिडन रहे और उनकी बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, तो इस सिलसिले में क्या किया जाए? देखिए, वाजिबात में से एक नमाज, दूसरा रोज़ा, इन दोनों की क़ज़ा की जा सकती है। चूँकि आपके वालिद साहब बीमार थे, मरीज़ थे, चूँकि रोज़ेदार के ऊपर रोज़ा जो है वो सेहतमंद आदमी के लिए वाजिब है, बीमार के लिए रोज़ा वाजिब नहीं है। अगर बीमार रहे और उन्होंने रोज़ा नहीं रखा तो आपको हर रोज़े के बदले में एक मुत्ताम एज़ अ कफ़ारा देना पड़ेगा। अब ये 17-18 साल या 19 साल जो भी अरसा उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, अगर उन्होंने अपनी हयात में कफ़ारा नहीं दिया है तो वरासा के ऊपर वाजिब है कि वो कफ़ारा दें। दूसरी चीज़ नमाज जो है किसी भी हालत में छूट नहीं सकती है। अगर बीमारी की वजह से वो छूट गई है तो वरासा की ज़िम्मेदारी है कि वो इस वाजिब का भी इंतज़ाम करें। जो सबसे बड़ा फ़र्जंद है, जो सबसे बड़ी बेटा है, उसके ऊपर वाजिब है कि वो अपने वालिद की तमाम क़ज़ा नमाज़ों को अदा करे। अब मुमकिन है कि बड़ा बेटा जो है वो दूसरे नंबर पे हो, बड़ा बेटा चौथे नंबर पे हो सकता है, उससे पहले 3 बहनें हों, लेकिन बड़े बेटे के ऊपर नमाज वाजिब है, दूसरे फर्जंदान के ऊपर वाजिब नहीं है। लेकिन अगर वो अदा करना चाहते हैं तो इसमें कोई मनाही भी नहीं है। अगर ख़ुद अदा नहीं कर सकते हैं तो आप किसी को अजीर बना सकते हैं और नमाज उसको इजारे के तौर पर दे सकते हैं, यानी वो आपके वालिद की तरफ से नमाज अदा करेगा और आप उसको उस नमाज की अदायगी का हदिया दे देंगे। तीसरी चीज़ जिसकी तरफ आपने इशारा किया तो ये एक अहम मसला है, वो ये है कि उनकी मेंटल स्टेबिलिटी। अगर मेंटल स्टेबिलिटी इस हद तक ख़राब हो गई थी जिसे कहा जाए कि दीवानगी की हद तक, तो जो अरसा इस हालत में गुज़रा हो कि मेंटल डिसेबिलिटी रही हो, तो ये अरसा चूँकि नमाज के लिए होश और हवास शर्त है। अगर वो बिल्कुल से उनके ज़हनी तवाज़ुन खो चुके थे तो उस अरसे की नमाज वाजिब अदा करना वाजिब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई और मौलाना साहब, हमारा बहुत बहुत सलाम हो। बीन चैनल जब से चालू हुआ है दुनिया में बहुत कुछ जो बुराइयां हो रही हैं, जो उससे बहुत इंसान को बचत हुई है। हमारा नाम सैयद फरहत हुसैन, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल से मैं बात कर रहा हूँ। हमारा एक ही सवाल है। नंबर 1 सवाल ये है कि नामहरम कोई अगर जब मर जाता है तो क्या औरतें उनकी शब वहशत की नमाज पढ़ सकती हैं? इसका मुझको जवाब चाहिए। और दूसरा सवाल यह था कि अगर कि कोई 10 साल की बच्ची को बेटी कह के पुकारे तो फिर जब वो लड़की बालिग हो जाए उससे शादी कर सकता है वो या नहीं? खुदा हाफिज़ नासिर, आप सबको खुदा सलामत रखे, हमारी यही दुआ है मौला से। खुदा हाफिज़। भाई का सवाल यह है कि क्या किसी नामहरम की नमाज वहशत अदा की जा सकती है? बिल्कुल अदा की जा सकती है, इसमें महरम नामहरम की क़ैद नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई नाबालिग बच्ची है, अगर उसको कोई इंसान बेटा कह के पुकार रहा है तो क्या बाद में उससे बालिग होने पर उससे शादी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जिस तरीके से कज़न भाई बहन होते हैं, एक दूसरे को भाई या बहन कह रहे होते हैं, बाद में वो एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलजार अहमद वानी श्रीनगर कश्मीर से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है चैनल विन वालों के लिए कि आपसे गुजारिश है, मेहरबानी करके इस चैनल में आप इस कश्मीरी प्रोग्राम भी टेलीकास्ट करें। बाकी वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ चैनल विन की जो मैनेजमेंट है वो हमेशा आमादा रहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन 21-22 लैंग्वेजेस हैं
اور ہر زبان میں یہاں پر جو ہے افراد موجود نہیں ہوتے ہیں، اویلیبل نہیں ہوتے ہیں، تو یہ تمام ریجنل لینگویج کے لوگوں کے لیے میں چینل ون کی جانب سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی اچھی کوالٹی میں اگر اپنی ریجنل لینگویج میں کوئی پروگرام ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں یہاں پر چینل ون کے لیے، تو انشاءاللہ چینل ون جو ہے آپ کے ریجنل لینگویج کے پروگرام کو اگر اچھی کوالٹی کا ہوا اور چینل کے سٹینڈرڈ سے میچ ہوا تو ضرور آپ کا پروگرام چینل ون پر دکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میرا نام جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی مولانا صاحب، اس سے پہلے بھی میں نے غدیر کا سوال کیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ غدیر کے سوال اور جوابات بھی اس غدیری ماحول میں آ جائے، بہت مہربانی ہوگی وین چینل کی۔ سوال یہ ہے کہ دین اسلام کس دن مکمل ہوا اور اس کے پہلے کیا مکمل ہے؟ نمبر 2، عید غدیر کے پہلے جو انسان اس دنیا فانی سے دنیا جاویدانی چلے گئے، کیا ان سے ولایت کا سوال ہوگا؟ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ عید غدیر کے بعد جو مرے ہیں ان سے ولایت کا سوال ہوگا، پہلے والوں سے نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 3، کیا برادران اہل سنت والجماعت کی کون کون سی کتاب میں غدیر خم کے بارے میں ہے اور یہ واقعہ کس سن میں ہوا؟ عربی اور عیسوی تاریخ بتائیں۔ سوال نمبر 4، موبائلہ کیا ہے؟ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ کیوں نہ لے گئے؟ اس موبائلے میں حضور کے ساتھ کون کون فرض سے جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ہمارے بھائی کا چند عدد سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دین کس دن مکمل ہوا اور کیا اس سے پہلے دین مکمل نہ تھا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اس کا جواب دے دوں کہ دین جو ہے، جو آئے اکمال یعنی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت غدیر خم کے میدان میں، غدیر کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے، یعنی تالاب۔ خم ایک جگہ کا نام ہے، غدیر خم یعنی خم کا جو تالاب ہے وہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا۔ اس دن جس دن آپ پیغمبر نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کیا، اس دن دین مکمل ہوا۔ کیا اس سے پہلے دین مکمل نہ تھا؟ دیکھیے، دین اسلام کی ابتدا ایک مسکنسیپشن ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، اور اکثر دوسرے ادیان کے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو دین ہے وہ 1400 سال پرانا ہے۔ تو میں اس کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین پیغمبر خاتم پہ مکمل ہوا ہے، نہ کہ شروع ہوا ہے۔ یہ بہت ظریف بات ہے، اس کو آپ لوگ توجہ سے سنیں۔ دین ہمارا شروع ہوا ہے جناب آدم کی نبوت سے۔ جس دن جناب آدم بعنوان خلیفہ بنا کر اس ضرور زمین پر بھیجے گئے، یعنی پہلے فرد انسان، اس دن دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی، اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین کو مکمل کیا گیا۔ یعنی یہ جو عرصہ درمیان میں ہے، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب دوسرے جو انبیاء ہیں، یہ سب کے سب جیسے ایک عمارت بنا رہے ہوں، تو جیسے سب نے ایک ایک اینٹ، ایک ایک دیوار ایک بنائی ہے، اس پہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور ولایت امیر المومنین کے دن یہ عمارت جس کا نام اسلام ہے یہ مکمل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے یہ سب جتنی چیز ہے وہ سب دین کو کی تکمیل کے راستے میں تھے، دین مکمل نہیں ہوا تھا، اور ولایت کے ذریعے سے دین مکمل ہوا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ سوال ولایت، جیسا کہ آپ نے اشارہ بھی کیا کہ یقیناً بعض روایت میں ہے کہ جی جو لوگ ولایت امیر المومنین کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں ان سے ولایت کا سوال ہوگا، لیکن قرآن میں جو آیت موجود ہے اس کے ذیل میں یہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے والوں سے بھی انہم مسئولون، یعنی ان سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کے بزرگ علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ولایت امیر المومنین کا سوال کیا جائے گا۔ اگر یہ آیت قرآن میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ امتوں سے بھی سوال ہوگا۔ اب ممکن ہے کہ کس طریقے سے سوال ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، مختلف اس میں روایات ہیں، اقوال ہیں۔ ممکن ہے ایک قول کے بقول کہ اس دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اس دن ولایت پیش کیا جائے گا امیر المومنین کی، اس میں جس نے قبول کر لیا تو اس کو جو ہے
جنت میں بھیجا جائے گا، اور جس دن اس نے اگر انکار کر دیا تو وہ جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سنی کتابوں میں اور برادران اہل سنت میں بھی غدیر کا کثرت سے بہت زیادہ ریفرنس ملتا ہے۔ خود کتاب الغدیر جو علامہ امینی کی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں تقریباً 180 سے زیادہ اہل سنت کتابوں کا ریفرنس دیا ہے، جو کہ صرف اور صرف واقعہ غدیر سے متعلق ہے۔ مباہلے کا واقعہ میں آپ نے سارے سوالات ایک ہی میں کر لیا کہ مباہلہ 24 ذی الحج، جس دن آپ نے پیغمبر نے یہ دن مقرر کیا تھا کہ دونوں آدمی، دونوں گروہ آمنے سامنے جمع ہوں گے، اور اس کے بعد جو سچا ہوگا وہ جھوٹے کے اوپر لعنت ملامت کرے گا، اور اللہ جھوٹے کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما دے گا۔ اس دن کو عید مباہلہ کہا جاتا ہے، جب مسیحیوں نے اور عیسائیوں نے آپ کو جب اہل بیت کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی ذوات کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کر دیں گی تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ لہٰذا، اور رہی بات کہ اصحاب کو کیوں نہیں لے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی اولادوں کو لے کر آتے ہیں، ابناءنا و ابناءکم، اور نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم۔ تو اسی اعتبار سے پیغمبر نے نساء کی جگہ پر اپنی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو، انفس کی جگہ پر اپنی نفس کی جگہ پر امیر کائنات کو، اور ابناء یعنی بچوں کی جگہ پر حسنین علیہم السلام کو لے کر کے گئے تھے۔ جی جاوید انکل، میں محمد بول رہا ہوں دلی سے۔ ایک تو پہلی بات ہے کہ بہت بہت آپ کو مبارکباد ہو جدید کی، اور دوسری بات ہے کہ جو آپ کا پروگرام آ رہا ہے پیغام رسالت، جو عباس چشتی صاحب کر رہے ہیں، وہ میرے دوست ہیں دلی میں جو کہ اہل سنت ہیں، ان کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں پتہ بھی نہیں تھی، جو چیزیں آپ کے ہماری کتابوں میں انہوں نے دیکھا، اور ان کو بہت خوشی ہوئی کہ یہ جو چیز ہے بہت ہی اچھی ہے۔ تو لیکن وہ چاہ رہے کہنا کہ اس کے اور جتنے بھی اماموں کی جو بایوگرافی ہے وہ ہمارے سامنے کیا جائے، تو ہمیں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی چیزیں کہ مطلب کہ ہماری کتابوں میں یہ چیزیں تھیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری میں، کہ سورہ مائدہ اور عید غدیر اور عید مباہلہ۔ تو وہ اور چیزوں کے لیے بہت نالج چاہ رہے تھے، تو وہ انہوں نے مجھ سے بہت کہا کہ اگر ہو تو یہ میسج چینل تک پہنچا دیا جائے، اور امام باقر سے لے کے امام حسن عسکری کی جتنی بایوگرافی ہو، اگر وہ ہو سکے تو وہ اس کو آپ پلیز چینل تک دکھائیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ انشاءاللہ آپ کا پیغام جو ہے وہ چینل ون کی مینجمنٹ تک پہنچایا جائے گا، اور وہ انشاءاللہ اپنی جانب سے پوری کوشش کریں گے کہ باقی ذوات پاک کے بارے میں بھی انشاءاللہ وہ پروگرام کنٹینیو کیا جائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں عطرت فاطمہ حیدر علی کاظمی دوحہ قطر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دور حاضر میں جہاں ہر طرف ادب و تہذیب اور انسانیت کا معیار گرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایسے میں ون اسلام کے سبھی پروگرامز اپنی مثال آپ ہیں، اور خصوصاً کووڈ-19 کے دشوار کن حالات میں بھی آپ کا عملہ بدستور سرگرم عمل رہا، جس کا صحرا آپ کے پرعزم ڈائریکٹر اور ان کی بے مثال ٹیم کے سر جاتا ہے۔ خدا اس چینل کو ہمیشہ اپنے اوج کمال پر رکھے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ایک درخواست ایڈمن سے، وہ یہ ہے کہ اکثر ہمیں نماز میں رکعتوں کے درمیان شک لاحق ہو جاتا ہے، مثلا یہ تیسری رکعت پڑھی ہے یا چوتھی، اور میں چاہتی ہوں کہ اس پر ایک ایسی اینیمیٹڈ ویڈیو بنے جس میں حالت شک اور اس کے ازالے کو صحیح طور پر سمجھا جا سکے۔ ایک سوال، دین اسلام صلہ رحمی کی بہت تاکید کرتا ہے، خصوصاً اپنے رشتہ داروں سے اور قرابت داروں سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ظالموں سے بیزاری اور کنارہ کشی کا بھی ذکر ہے۔ اب ایک شخص جس میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہوں، اس کے ساتھ ہمیں کس طرح کے برتاؤ کا حکم ہے؟ جواب ضرور عنایت کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ سب سے پہلے میں مینجمنٹ کی جانب سے آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو آپ نے ایک تجویز پیش کی ہے اینیمیٹڈ شک کے ازالے کے لیے، انشاءاللہ اگر آئی ٹی ٹیم کے پاس وقت ہوا تو یقیناً اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آپ کے لیے رائے حل نکالا جائے گا، اور یہ بہت اچھا ہے سوال ہے، اور اس میں اکثر مومنین اور ہم سب
اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ آیت کے نمبرز کو بھول جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے دوسری رکعت ہے تیسری رکعت ہے، کیونکہ ہر کے احکامات الگ ہیں. اگر بیٹھنے کے بعد دوسرے سجدے کے بعد اگر شک ہے تو اس کے احکام الگ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے احکام الگ ہیں. انشاءاللہ آپ کا یہ پیغام آئی ٹی ٹیم تک ضرور پہنچایا جائے گا، مینجمنٹ کو بھی بتا دیا گیا ہے. انشاءاللہ وہ جلد ہی آپ کے ان کے اس مشورے کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی کام اور کوئی نہ کوئی اقدام ضرور کریں گے. آپ کا سوال جو ہے انشاءاللہ تھوڑا کلیئر نہیں تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ، کیونکہ جو دونوں خصلتیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں کہ وہ صلہ رحم کو بھی انجام دے رہا ہے اور جو برائی ہے اس سے بھی اپنے دامن کو بچا رہا ہے، تو یہ تو ایک بہترین نمونہ عمل ہے، ایک ایگزامپل ہے کہ جس طریقے سے دوسرے لوگوں کو بھی ہونا چاہیے. اور ممکن ہے شاید آپ کا سوال یہ ہو کہ اس کو فالو کرتے ہوئے بہت سارے لوگ شاید ناراض ہو جاتے ہوں، تو پھر ان کی ناراضگی کے ذمہ دار ہم اور آپ نہیں ہیں. اگر ہم کسی برائی کو برا کہہ رہے ہیں اور اچھے کو اچھا کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے اگر کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو صلہ رحم ہے اس کو برقرار رکھیں. یہاں تک کہ حدیث میں بھی ہے کہ اگر کوئی عزیز 1 سال کے فاصلے پر رہتا ہو تو اس سے سلام کی حد تک ہی صحیح، لیکن ہمیں صلہ رحم کو برقرار رکھنا چاہیے. جی السلام علیکم بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آپ کے پروگرام جو ہے تو بہت اچھے ہیں، سارے پروگرام جو آتے ہیں بہت اچھے پروگرامس ہیں. اللہ آپ لوگوں کو جو ہے ترقی دے. آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک فرش اعضاء پر جو ہے بیٹھنے کا ثواب اور فرش اعضاء کی اہمیت، اس پہ ایک جو ہے تو پروگرام کر کے بتائیے، تاکہ جو آج معاشرہ ہے ہمارا، زیادہ تر جو ہے تو لوگ گاڑیوں پہ چبوتروں پہ باہر مجالس کے باہر جو ہے تو ٹھہرتے اور جو ہے مجالس میں نہیں بیٹھتے. تو اگر ثواب اور اس کا اہمیت جو ہے تو اگر بتائیں تو جو ہے انشاءاللہ جو ہے کچھ لوگ تو بیٹھ ہی جائیں. بھائی کا ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کی ایک بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ جب تک مجلس ہو رہی ہوتی ہے تب تک جو ہے جوان ہمارے اور خاص طور پہ بعض ماتمدار افراد جو ہے وہ باہر انتظار کرتے ہیں کہ جب ہمارا نمبر آئے گا تب ہم اندر جائیں گے، اور فرش اعضاء پر وہ مجلس کے دوران پہ نہیں بیٹھتے ہیں. بھائی کی ہماری یہ شکایت ہے، تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے. پہلی بات یہ کہ فرش اعضاء کی نہایت ہی زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ امپورٹنس ہے، بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. یعنی اب آپ تصور کریں کہ یہ وہ فرش ہے کہ جس پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا مجلس شروع ہونے سے پہلے آ کر اس فرش پر بیٹھ جاتی ہیں، اور جب تک کہ آخری عزادار وہاں سے نہیں چلا جاتا ہے تب تک وہ وہاں پر موجود رہتی ہیں. اور امام سجاد نے بھی اپنی زندگی میں یہ طریقہ اپنایا کہ وہاں پر ہمیشہ حاضر رہے، اور فرش اعضاء کو انہوں نے یہ فرہنگ، یہ کلچر ہم کو عطا کیا. ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جب مجلس ہو تو ہم فرش اعضاء پر رہیں کہ جہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم ان کو انتظار کروا رہے ہیں. یہ مسئلہ ان افراد کے لیے بھی میں بیان کر دوں کہ جہاں پر ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ مجلس 1 گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوگی، 2 گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوتی ہے. یہ فرہنگ، یہ کلچر بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم مجلس کا اعلان کرتے ہیں تو پھر اسی وقت سے ہی جناب زہرا سلام اللہ علیہا آ کر فرش پر بیٹھ جاتی ہیں. اور ابھی مؤمنین جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں پہ بیٹھے ہیں، اور معیار بنا ہوا ہے کہ اچھا مولانا ابھی گئے ہیں، لہٰذا آدھے گھنٹے کے بعد جب مصائب پہ آنے والے ہوں گے تب ہم چلیں گے. اب مصائب پہ آ گئے ہوں گے، اب چلا جائے. اب مجھے مصائب کی آواز آ رہی ہے، چل کے بیٹھ جائے. اب ماتم شروع ہونے والا ہے، لہٰذا پہنچا جائے. یہ طریقہ بہرحال مناسب نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر جس فرش پر بی بی ہمارا انتظار کر رہی ہوں، ہمیں بالکل بھی قطعاً ان کو انتظار نہیں کرانا چاہیے، اور ہمیں ان سے پہلے اس فرش پر جا کر بیٹھنا چاہیے. جی السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں محمد عباس نقوی MP انگور سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ہر ٹائم شک آتے رہتے ہیں
اور وہ بھی ایسے شک آتے ہیں کہ جیسے میں نے بھی کوئی ایک شک کلیئر کیا، 5 منٹ بعد وہی سیم شک آئے گا، اور میرے کو پتا ہے کہ میں کر چکا ہوں کلیئر، لیکن نہیں، میں دوبارہ کلیئر کرنے بیٹھ جاؤں گا اس کو. پھر 10 منٹ میں پھر وہی سیم شک آئے گا، مجھے پتا ہے میں کلیئر کر چکا ہوں، لیکن پھر میں اس کو کلیئر کرنے بیٹھ جاؤں گا. تو وہی ہے، میں جانتا ہوں کہ میں کر چکا ہوں سارے شک کلیئر، میں یہ بھی جانتا ہوں کیا صحیح ہے، لیکن تب بھی اپنے شک آ رہے ہیں اور میں بار بار شک آ رہے ہیں اور میں اس پر پریشان ہو گیا ہوں. پلیز اس کو کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تقویٰ کیسے بڑھائیں؟ بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا آپ کے چینل کو بہت بہت ترقی دے. بھائی کا ہمارا سوال یہ ہے کہ ان کو کانسٹنٹلی شک ہوتا رہتا ہے، اپنے شک کا وہ ازالہ بھی کرتے ہیں، اس کو دور بھی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے وہ شک آتا ہے اور پھر اس کو جو ہے دور کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. جو لوگ کثرت سے شک کرتے ہیں، یعنی ان کے یہاں بہت موسٹ آفنلی جو ہے ریگولرلی کانسٹنٹلی ان کے یہاں شک پایا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شک کی طرف اعتنا نہ کریں اور اپنے جو انہوں نے عمل انجام دیا ہے اس کے اوپر مطمئن رہیں. بار بار شک کو دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی بار ہم اس روٹین کو فالو کریں گے، جتنی بار ہم اسے دہرائیں گے، ہمارا جو شک ہے وہ ہماری عادت جو ہے یہ بنی رہے گی. جتنا زیادہ ہم اس شک کو اوائڈ کریں گے اتنا جلدی ہم اس بیماری سے دور ہو جائیں گے. دوسرا سوال ہے برادر کا ہمارے، تقویٰ کیسے اختیار کیا جائے؟ تقویٰ اختیار کرنے کے لیے عرفاء نے ایک بہت سمپل سا نسخہ بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی متقی بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے واجبات کے اوپر ایک مستحبات کی شیٹ کو یا شیلڈ سے اس واجبات کو کور کرے. یعنی ہم جو واجب نمازیں ہیں اسے پڑھتے ہیں لیکن نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں، یا تسبیح کو چھوڑ دیتے ہیں، یا زیارت پڑھنے کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم اگر چاہیں کہ ہم اپنے واجب کو برقرار رکھیں اور متقی بنیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے واجب کو کور کرنا پڑے گا، اسے سیکیور کرنا پڑے گا. اور سیکیور کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک لیئر مستحبات کی چڑھا دیں. کیونکہ جب شیطان وسوسہ کرے گا تو پہلے کہے گا ارے تم نے نماز واجب پڑھ لیا ہے تو تمہیں مستحب کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے پاس مستحب کی لیئر نہیں ہوگی، مستحب کی شیلڈ نہیں ہوگی، تو پھر سیدھا حملہ ہمارے واجبات کے اوپر ہوگا اور پھر ہم واجبات کو بھی ترک کرنا شروع کر دیں گے. متقی بننے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے مستحبات پر عمل کریں. ناظرین، بہت ہی مختصر سے بریک پہ جا رہے ہیں، لیکن بریک کے درمیان میں ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں بہت اہم ہوتی ہیں. اور یاد رکھیے عید غدیر ہے، اسے دل کھول کر خوشی کے ساتھ منائیے اور یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں غدیری مسلمانوں شمار فرمائے. دیکھتے رہیے چینل ون.